محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام مسکان ہے۔ بی اے کرنے کے بعد میں نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے امی جان نے فیصلہ کیا کہ اگر مزید نہیں پڑھنا تو شادی کر کے اپنے گھر جاؤ۔ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بڑے بھائی اور مجھ سے چھوٹا بھائی دونوں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ امی ابو کی میں لاڈلی تھی۔ ہمارا گھرانہ مالی طور پر بھی خوشحال تھا۔ میرے شوہر عمران اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے سسر فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ عمران ایک پرائیویٹ فارم میں اچھی پوسٹ پر تھے۔ اس کے علاوہ ایک بہترین علاقے میں ان کا ایک اور گھر بھی موجود تھا جس کا ٹھیک ٹھاک کرایہ آتا تھا۔ وقار انکل کی پینشن بھی آتی تھی۔ میرے گھر والوں کو یہ رشتہ اچھا لگا۔ یوں میں بیاہ کر عمران کے گھر آ گئی تھی۔ گھر بہت شاندار اور بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ہمارا بیڈ روم بہت کشادہ اور خوبصورت تھا۔ انکل کا کمرہ الگ تھا اور ڈرائنگ روم بھی تھا۔ گھر کی چھت پر بھی ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں فالتو سامان رکھا ہوا تھا۔ میرے جہیز کے سامان کی وجہ سے پرانا فرنیچر اوپر رکھ دیا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی عمران نے اپنی باتوں سے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت اور حسین انسان تھے۔ میں بھی خوبصورت چہرے کی مالک۔ میرے بال بھی بہت گھنے اور سیاہ تھے۔ مجموعی طور پر میں ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ دوسرے لفظوں میں ہماری جوڑی کمال کی تھی۔ شادی کے بعد پہلی صبح عمران ابھی سو رہے تھے۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ سوچا تھا کہ میری آؤ بھگت کرنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے تو خود ہی چائے بنا لوں۔ میں باہر آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر انکل وقار بیٹھے تھے جو جوس پی رہے تھے۔ میں نے سلام کیا۔ کہنے لگے، آؤ بیٹی، اس گھر میں آج تمہارا پہلا دن ہے۔ تمہاری ساس ہوتی تو تمہارے لیے ناشتہ بناتی، اس لیے اب میں تمہارے لیے بہت اچھا سا ناشتہ بناتا ہوں۔ نہیں انکل، میں خود بنا لوں گی۔ آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گے، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کرنے دیا اور میرے لیے بہت اچھا ناشتہ بنا لائے۔ ناشتہ کرتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ میری جھجک بھی دور ہو گئی۔ وہ بہت اچھی طبیعت کے مالک انسان تھے۔ شام کو ہم امی کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے رات کو ڈنر کے بعد واپس آ گئے تھے۔ گیٹ کی چابی ہمارے پاس بھی موجود تھی۔ انکل سو چکے تھے۔ آنے والے چند دنوں میں ہی میں نئے گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ میرے گھر والے بہت مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی کو بہت اچھا سسرال ملا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہم ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے تھے۔ 15 دن کے بعد واپس آئے۔ ہمارے آنے پر انکل بہت زیادہ خوش و خرم تھے۔ اتنے دن اکیلے جو رہ رہے تھے، عمران کی چھٹیاں ختم ہو گئیں تو وہ آفس جانے لگے۔ میں نے گھر مکمل طور پر سنبھال لیا تھا۔ عمران صبح 9 بجے آفس جاتے۔ میں ناشتہ بنا کر ان کی تیاری میں مدد کرتی۔ ان کے جانے کے بعد اپنا اور انکل کا ناشتہ تیار کرتی۔ انکل صبح سویرے واک کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ وہاں سے آ کر لیٹ جاتے اور 10 بجے ناشتہ کرتے۔ واک کے بعد وہ پہلے جوس پیتے تھے، ناشتہ کرتے اور اخبار پڑھنے کے بعد وہ لون میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہتے۔ اس دوران میں صفائی اور کپڑے وغیرہ دھونے کا کام کر لیتی، ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھتی رہتی تھی۔ دوپہر گھر میں صرف ہم دونوں ہوتے تھے، اس لیے ہلکا پھلکا لنچ کرتے۔ البتہ رات کو کھانے پر اہتمام ہوتا۔ لنچ کے بعد انکل اپنے کمرے میں جا کر سو جاتے۔ میں بھی ریسٹ کرتی اور 5 بجے خود تیار ہو کر چائے وغیرہ بنا لیتی۔ عمران آتے تو ہم دونوں اکٹھے چائے پیتے۔ رات کے کھانے کے بعد انکل واک کے لیے نکل جاتے۔ میں کچن سمیٹتی۔ پھر میں اور عمران صبح ناشتے کے لیے سامان وغیرہ لینے قریبی اسٹور پر چلے جاتے تھے۔ رات کو میں انکل کو ایک گلاس دودھ دے کر اپنے بیڈ روم میں آ جاتی تھی۔ میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ محبت کرنے والا شوہر اور خیال رکھنے والا سسر تھا۔ انکل اکثر کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ ہم فلم دیکھتے اور اس پر تبصرہ کیا کرتے تھے۔ عمران خوش تھے کہ میں اس کے والد کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ دن گزرتے گئے اور ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ ابھی ہمارا بچے کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا۔ میں کہتی تھی کہ میں کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لوں، مگر عمران کا خیال تھا کہ ابھی 2 سال تک ہمیں زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، اس لیے بچے کی ذمہ داری میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں بھی ان کے اس خیال سے متفق ہو گئی تھی۔ ہماری شادی کی پہلی سالگرہ
دھوم دھام سے منانے کا فیصلہ انکل کا تھا۔ بڑے پیمانے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ انکل نے مجھے اور عمران کو تحفے کے طور پر 50,000 روپے دیے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے گفٹ خرید لیں۔ سارا انتظام بھی انہوں نے خود کیا تھا۔ اس تقریب میں عمران کے عزیز رشتہ دار، میرے میکے والے اور دوست احباب سب لوگ شامل تھے۔ وہ نومبر کا خوشگوار موسم اور مہینہ تھا۔ عمران نے مجھے سرخ اور سبز رنگ کی بنارسی ساڑی اور گولڈ کا سیٹ دیا تھا۔ مہمان آنے میں ابھی دیر تھی، میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ عمران میرے لیے گجرے لینے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ساڑی کو استری کر کے بیڈ پر پھیلا رکھا تھا اور بلاؤزر اور پیٹی کوٹ میں مبلوس ہیئر ڈرائر کے ساتھ اپنے بال سکھا رہی تھی۔ شادی کے بعد آسودگی سے میرا جسم بھر گیا تھا۔ عمران کو بہت پسند تھی اور ان کی خواہش تھی کہ میں تقریب میں دلہن سی نظر آؤں، اس لیے میری تیاری بھی ویسی ہی ہو رہی تھی۔ میں گنگناتے ہوئے گاتے ہوئے اٹھ رہی تھی کہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ میں سمجھی عمران آ گئے ہیں، مگر دروازے پر وقار انکل کھڑے تھے۔ میں چند لمحے تو نہ سمجھی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر تیزی سے سائڈ پر پڑا تولیہ اٹھا کر اپنے سینے پر پھیلا لیا۔ انکل چند لمحے حیران کھڑے رہے، پھر تیزی سے پلٹ گئے۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اتنے میں عمران آ گئے۔ وہ تیاری میں میری مدد کرنے لگے۔ ذرا دیر میں ہی میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ سالگرہ بہت شاندار رہی تھی۔ سب نے ہمیں بہت خوبصورت تحفے تحائف دیے تھے۔ چند دن گزرے تو میں نے محسوس کیا کہ انکل بہت چپ چاپ رہنے لگے ہیں۔ عمران نے انہیں ڈاکٹرز کے پاس جانے کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر 2-4 دن بعد وہ پہلے کی طرح ہو گئے اور گھر میں اب وہی روٹین تھی۔ سارا دن گھر کا کام کر کے انکل سے گپ شپ کرتے گزر جاتا، مگر کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ انکل مجھے اکثر بہت غور سے دیکھنے لگے تھے، لیکن جب میں متوجہ ہوتی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے تھے۔ میں کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تو میں نے سوچا لان بہت گندا ہو رہا ہے، اسے دھو لوں۔ میں پائپ لگا کر دھونے لگی۔ اس وقت انکل سو رہے تھے، اس لیے میں آرام و سکون سے اپنا کام کر رہی تھی۔ میرے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ میں گنگنا رہی تھی کہ اچانک مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو انکل اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے مجھے گھور رہے تھے۔ میں دوپٹے کے بغیر بھی اور کپڑے گیلے ہو کر جسم سے چپک رہے تھے۔ میں نے صوفے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈال لیا۔ مجھے ایک دم ہی احساس ہوا کہ انکل کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ہیں جو ایک باپ کے ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حس دی ہے جو سامنے والی مرد کی نظروں کو پہچان جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں پریشان سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر خود ہی اپنے آپ کو دلاسا دے دیا کہ مجھے ایسی ویسی بات نہیں سوچنی چاہیے۔ پانی میں بھیگنے سے مجھے بخار سا ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کھانا بنایا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ عمران گھر آئے تو مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے تھے۔ واپس آ کر مجھے چائے بنا کر دی۔ میں دوائی کھا کر دوبارہ سو گئی تھی۔ صبح آفس جاتے ہوئے عمران نے مجھے جگایا اور آرام کرنے کی تاکید کرتے ہوئے آفس چلے گئے۔ دوائی کی وجہ سے میں غنودگی میں تھی، ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ غنودگی میں پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی تو کوئی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بند ہوتی آنکھوں میں مجھے انکل کا چہرہ نظر آیا۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا تھا۔ دوپہر کو عمران آفس سے آ گئے تھے اور مجھے ڈبل روٹی کے ساتھ چائے دے دی تھی۔ شام کو وہ مجھے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ اب بخار کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میری طبیعت کچھ بہتر تھی۔ پھر بھی انکل نے خود ناشتہ بنا کر عمران اور مجھے دیا تھا۔ عمران چھٹی کرنا چاہتے تھے مگر انکل نے انہیں زبردستی آفس بھیج دیا۔ میں انکل کی طرف سے کھٹک رہی تھی، سو میں نے دوائی نہیں کھائی کیونکہ دوائی کھانے سے بہت زیادہ غنودگی ہو جاتی تھی۔ میں لیٹی رہی چپ چاپ۔ 10 بجے کا ٹائم تھا کہ میرے بیڈ روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ انکل میرے بستر کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور جھک کر اپنے گال پر رکھ لیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
اب میں انکل کی نیت کو سمجھ گئی تھی۔ میں نے ہاتھ چھڑایا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیٹی رہو، وہ مصنوعی ہمدردی سے بولے۔ میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ اب تمہیں بخار ہے یا نہیں، تمہیں بھوک لگی ہے تو کچھ بنا لوں، وہ کہہ رہے تھے، اور میرا سارا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ پھر وہ باہر چلے گئے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لی اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں کا تار رونے لگ گئی۔ ہنستی کھیلتی زندگی پر یہ کیسا سایہ آن کھڑا ہو گیا تھا۔ میں رو رو کر خدا سے فریاد کرنے لگی تھی۔ یہ مرد کی فطرت ہے کہ جب تک اس کی نیت اچھی رہے اس میں کچھ جھجک رہتی ہے، مگر جب نیت کھل جائے تو وہ اور بے پاک ہو جاتا ہے۔ انکل کو بھی جب یہ اندازہ ہوا کہ میں ان کی نیت بھانپ گئی ہوں تو وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ اپنے گھر کا کام کاج کر کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ انکل بہانے بہانے سے میرے ارد گرد رہتے، میرا ہاتھ پکڑتے تو کبھی گزرتے ہوئے میری کمر کو چھو لیتے تھے۔ میں لرز کر رہ جاتی تھی۔ یہ صورتحال میں نہ عمران کو بتا سکتی تھی اور نہ اپنے گھر والوں کو۔ کبھی بھی اپنے باپ کے بارے میں اپنی بات پر کبھی یقین نہیں کرتے، بلکہ ہو سکتا تھا کہ مجھے گھر سے نکال دیتے۔ خوف کے مارے میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ دن بدن میں اندر سے کمزور ہوتی جا رہی تھی، رنگ زرد ہو گیا تھا۔ امی کے گھر جاتی تو وہ پوچھتی کہ کیا بات ہے، عمران تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ میں انہیں جھوٹی تسلیاں دیتی رہتی۔ عمران پوچھتے تو تھکاوٹ کا بہانہ کر دیتی تھی۔ اس مسئلے سے نجات کا کوئی طریقہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف انکل میری خاموشی کو میری کمزوری اور بے بسی سمجھ رہے تھے۔ وہ موقع ملتے ہی ایسے بے معنی جملے بولتے کہ میں شرم و حیا سے کٹ کر رہ جاتی، مگر میں چہرے کو چھپائے رکھتی۔ ایک شام عمران آفس سے آئے تو کہنے لگے، میرے 2 سوٹ نکال کر اور تھوڑا ضروری سامان بریف کیس میں رکھ دو، میں 2 دن کے لیے فیصل آباد جا رہا ہوں۔ آفس والے مجھے ایک ضروری کام سے بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر تو میں خوف زدہ ہو گئی اور میں نے بہت کوشش کی کہ عمران نہ جائے یا پھر جاتے ہوئے مجھے امی کے گھر چھوڑ دیں، مگر عمران کے پاس ٹائم بہت کم تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابو تمہیں صبح چھوڑ آئیں گے اور میں واپس آ کر تمہیں لے آؤں گا۔ یہ بات سن کر میں چپ رہ گئی، خاموش ہو گئی تھی۔ عمران چلے گئے، میں نے کھانا بنایا، میں چپ چاپ رہ گئی۔ عمران چلے گئے، میں نے کھانا بنا کر انکل کو کمرے میں دیا اور میں برتن وغیرہ سمیٹنے اور طبیعت کی خرابی کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا، کھانا کھانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اور پھر سوچتے سوچتے نہ جانے کب میں سو گئی کہ اچانک دروازے پر تیز تیز دستک ہوئی۔ میں ڈر کے اٹھ گئی۔ کرن، دروازہ کھولو، میرے سینے میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ باہر سے انکل کی قرب انگیز آواز آئی۔ میں سب کچھ بھول کر دروازہ کھولنے پڑی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ انکل کی کوئی چال نہ ہو۔ میں رک گئی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے اور پھر تھک کر شاید واپس چلے گئے تھے تو میں نے سکون کی سانس لی۔ کچھ دیر بعد میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا تھا۔ میں کچن میں آ گئی تھی۔ بھوک سے میرے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے، یوں کہیں کہ بھوک سے چوہے ناچ رہے تھے۔ میں چائے بنانے لگی تھی کہ اچانک انکل نے پیچھے سے آ کر مجھے اپنے بازو میں جکڑ لیا تھا اور گالی دیتے ہوئے بولے تھے، کب تک مجھ سے بچو گی؟ میں تو ان کے منہ سے گالی سن کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں نے پوری قوت سے اپنے آپ کو چھڑایا تھا اور کچن سے بھاگ کر باہر آ گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں گھس جاتی انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ میں لڑکھڑا گئی، کب تک بچو گی؟ میرے اندر آگ لگا کر اب دور بھاگتی ہو؟ میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو چھڑایا، ادھر ادھر بھاگنے لگی تھی۔ وہ میرے پیچھے بھاگتے رہے۔ آج تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میرے بالکل قریب آ چکے تھے۔ اب میں صوفے کے گرد بھاگ رہی تھی، پھر اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں آگے ہوئی تو انہیں جھٹکا لگا۔ وہ تھک چکے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گر گئے۔ درمیان میں ٹیبل پڑی ہوئی تھی، ان کا سر اس سے ٹکرایا تھا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئے تھے۔ ان کے سر سے خون کا جیسے فوارہ نکلا تھا۔ میں کھڑی تھی جبکہ وہ بالکل بے سود پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا دوپٹہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا تھا، بال ٹھیک کیے اور باہر کا دروازہ کھول کر ہمسائے کے گھر
زور زور سے دستک دینے لگی، اور وہ پھر تھوڑی دیر بعد ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے تھے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، پانی پینے کے لیے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر آئی تو باہر انکل گرے ہوئے تھے، شاید باہر سے آئے تھے، چوٹ لگ گئی تو بے ہوش ہو گئے۔ یہ کہہ کر میں زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ انکل کو ہسپتال پہنچا دیا گیا مگر وہ مر چکے تھے۔ عمران کو اطلاع دے دی گئی، وہ پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے۔ ان کی حالت دیکھنے والی نہ تھی، ماں تو پہلے ہی نہ تھی، باپ بھی چلا گیا تھا۔ وہ رو رہے تھے اور میں اپنے دکھ کو رو رہی تھی۔ اور پھر انکل کی تدفین ہو گئی۔ تمام عزیز رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے تھے۔ میں عمران کو سنبھالتے سنبھالتے تھکنے لگی تھی۔ ان کا صدمہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، کھانا پینا چھوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ آخر کار 10 دن گزر گئے۔ عمران کو ان کے آفس کے دوست زبردستی آفس کے لیے لے جانے لگے تھے۔ میں اب اندر سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی، اس احساس جرم سے بے حال ہو رہی تھی کہ میرے ہاتھوں یہ کیا ہو گیا۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ عمران اب مکمل طور پر سنبھل چکے تھے اور اب انہیں میری فکر رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں مجھے ماں بننے کی خبر بھی ملی تھی۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اکثر خواب میں انکل نظر آتے تھے تو میں چیخ مار کر اٹھ جاتی۔ لیڈی ڈاکٹر نے عمران سے کہہ دیا تھا، آپ کی بیوی اگر اسی طرح ٹینشن لیتی رہی تو آپ کے ہونے والے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ عمران یہی سمجھ رہے تھے کہ مجھے انکل کی وفات کا دکھ ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں اپنے آپ کو انکل کی مجرم سمجھ رہی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں تھانے چلی جاؤں اور اقرار جرم کر لوں، اور پھر عمران نے مجھے امی کے پاس بھیج دیا تھا تاکہ میرا دل سنبھل سکے، میرا دل لگ جائے۔ امی کے گھر آ کر میں ویسے ہی تھی، گمسم راتوں کو اٹھ کر چیخنا چلانا اور پھر اونچی اونچی آوازوں میں رونا۔ میرے ماں باپ میری یہ حالت پر پریشان تھے۔ ایک دن میں ناشتے کے بعد لون میں بیٹھی تھی اور بے دھیانی میں ٹی وی تو دیکھ رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں وہی ایک فلم چل رہی تھی کہ مجھے پکڑنا، میرے پیچھے بھاگنا اور پھر گر جانا۔ میرا دل متلانے لگا تھا۔ میں اٹھ کر واش روم میں گئی تھی۔ میں نے وضو کیا اور جائے نماز پر روتے ہوئے سجدے میں سر رکھ کر خدا سے سکون کی دعا مانگنے لگی تھی۔ روتے روتے وہیں سو گئی۔ اگلے روز میری ایک دوست کی آمد ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا تھا جو روحانی اور نفسیاتی مسائل کا حل بتاتے تھے۔ میں نے سہیلی کے دیے ہوئے فون نمبر پر ان سے رابطہ کیا اور ملنے کی اجازت دی۔ انہوں نے اگلے دن دوپہر کو آنے کا کہا تھا۔ اگلے دن میں نے امی جان سے ضروری شاپنگ کا بہانہ کیا اور ان کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اپنا سارا جسم اور آنکھوں کے سوا چہرہ بھی ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ نورانی چہرے والے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے۔ میں نے تعارف کروایا تو انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ جی بیٹا فرمائیں، آپ کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی تھیں؟ انہوں نے شفقت سے پیار سے پوچھا۔ میں خاموش رہی تو کہنے لگے، آپ تسلی سے بلا جھجک اپنا مسئلہ بیان کریں، اس کمرے سے کوئی بات باہر نہیں جائے گی۔ میں نے ہمت کی اور انہیں شروع سے ہر بات بتانے لگی، اپنی شادی، اپنا رہن سہن، عمران اور انکل وقار کی حالتیں اور وہ بھیانک حادثہ، سب کچھ بتا دیا۔ وہ سر جھکائے سنتے رہے۔ میری بات ختم ہو گئی تو وہ بھی کتنی دیر تک خاموش رہے۔ پھر پانی کا ایک گلاس میری طرف بڑھایا اور بولے، بیٹی پانی پی لو۔ میں پانی پی کر ذرا ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہونے سے میرا جسم بھی ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے، بیٹی جو کچھ بھی ہوا اس میں قصور آپ کا زیادہ ہے۔ جی؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں تو انہیں اپنے والد کی جگہ سمجھتی تھی، شوہر کا باپ ہونے کے ناطے ان کا احترام کرتی تھی۔ یہی تو آپ کی غلطی ہے بیٹی۔ ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں جہاں ہر چیز کی حد مقرر کی گئی ہے، وہاں ہر رشتے کی بھی حد مقرر ہے۔ سسر، دیور اور جیٹھ وغیرہ بھی نامحرموں میں آتے ہیں، بلکہ دیور کو تو بھابھی کی موت کہا گیا ہے۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ اس گھر میں بہو بن کر گئی تھیں۔ ظاہر ہے آپ کی ساس نہیں تھی اور آپ کو ہی اپنے سسر کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، مگر اس چکر میں آپ ان اخلاقیات اور حدود کو بھول گئی جو ہمارے دین نے مقرر کی ہیں۔ آپ بغیر دوپٹے کے ان کے سامنے پھرتی تھیں
ان کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتی تھیں، ہنسی مذاق بھی کر لیتی تھیں، بلا دھڑک ان کے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں کوئی خرابی تھی، آپ تو ایک بیٹی کا فرض نبھا رہی تھیں، مگر یاد رہے شیطان ہر لمحہ انسان کی ناک میں رہتا ہے، کب اسے بہکا دے۔ اگر اس دن آپ اپنا کمرہ بند کر کے تیار ہو رہی ہوتی تو آپ کے سسر کبھی بھی کمرے میں بلا اجازت نہ آ سکتے۔ آپ نے خود شیطان کو موقع دیا، اور پھر جب ان کی نیت کھل گئی تھی تو ضروری تھا کہ آپ اپنی والدہ کو اعتماد میں لے لیتی، مگر آپ خود ہی اندر گھٹتی رہیں۔ آپ کی خاموشی نے انہیں حوصلہ دے دیا۔ اگر آپ سختی سے انہیں یہ باور کروا دیتی کہ آپ ان کی حرکات اپنے گھر والوں کو یا عمران کو بتا دیں گی، شاید وہ ڈر جاتے، مگر تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ بیٹی، ہم نے ماڈرن بننے کے چکر میں اپنی روایات کو بھلا دیا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں اس قدر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ کو بہتر اور آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ نے سسر کے ساتھ اکیلے گھر میں کس طرح رہنا ہے۔ آپ کو چادر لے کر سسر کے سامنے آنا چاہیے تھا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی، مگر ایک فاصلے پر رہ کر۔ اس طرح وہ بھی آپ کا مزاج سمجھ جاتے اور گریز کرتے۔ آپ نے خود انہیں بے باکی کا موقع فراہم کیا۔ میں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے فاصلہ رکھنا چاہیے تھا۔ اب آپ اپنے دل سے احساس جرم نکال دو، قرآن پاک پڑھ کر ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو۔ اب اپنے شوہر کو یہ سب بتا کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس بات کا پردہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے افشاں کرو۔ خدا سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگو اور اپنے طریقے اپنے آپ کو ڈھال لو۔ آپ نے اپنے سسر کو نہیں مارا، وہ خدا کی رضا سے اس حادثے کا شکار ہوئے، اور خدا نے ان کا بھی ان کے بیٹے اور دنیا والوں کے سامنے پردہ رکھ لیا ہے۔ اور جب خدا نے ان کا اور آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے تو اس میں خاموش رہو، خدا سے معافی مانگو اور ان کی بخشش کی دعا کرو۔ اس دن میں ان بزرگ سے مل کر واپس آئی تو میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں نے خدا سے معافی مانگی، اپنے آپ کو چادر میں رکھنے کی عادت ڈالی، پردہ کرنے لگی، اور جب خدا نے مجھے بیٹی دی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو بھی اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا سکھاؤں گی انشاءاللہ۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو کم از کم سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔